Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel 786 English Point and I am Muhammad Shafiq. In this video we will examine and investigate Bacon's prose style. The question, most important question of Francis Bacon's famous book Bacon Essays, and from that book there are two most important questions with reference to the examination, annual examination point of view. So today we will discuss the question of Bacon, a famous prose writer of England. So let us start with translation, proper translation, the question of Bacon's prose styles. Bacon is considered as a father of English, modern English prose. Bacon दौर जदीद की अंग्रेज़ी में प्रोज का फादर समझा जाता है, प्रोज नसर को कहते हैं. हिज स्टाइल प्रूव्स दैट इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी यूज टू एक्सप्रेस. उसका अंदाज़ ये साबित करता है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान इस्तेमाल की जा सकती है इजहार करने के लिए द कम्प्लेक्सिटी ऑफ थाट, यानी ख़्याल के उलझाव को, इन क्लियर एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, साफ और मुख्तसर जुमलों में. दो बेकन स्टाइल इज़ रिगार्डेड एज अ डिस्टिंक्ट फ्राम हिज एज, हालांकि बेकन का जो स्टाइल है वो समझा जाता है मुख्तलिफ अपने दौर से. येट ही शोज सर्टन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज फेलो राइटर्स, अगरचे वो बहुत से मखसूस खसूसियात दिखाता है अपने दौर के राइटर्स की. श्योरली ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज ऑफ हिज एज, इसमें कोई शक नहीं, यकीनन वो अपने दौर का अंग्रेज़ी प्रोज राइटर है, बहुत बड़ा अजीम तरीन. इट कैन क्लियरली बी नोटेड, ये वाज़े तौर पर नोट किया जा सकता है दैट बेकन लेटर एसेज आर वेरी डिफरेंट फ्राम हिज अर्लियर वंस, कि उसके बाद वाले मज़ामीन जो हैं वो पहले मज़ामीन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं. इट इज़ बिकॉज इन द बिगनिंग, क्योंकि ये शुरू में बेकन डिड नॉट एक्सपेक्ट, बेकन ने तवक्का नहीं की थी दैट हिज एसेज वुड कम सो वाइडली पॉपुलर, उसके मज़ामीन इतने ज़्यादा वसी हो जाएंगे और मशहूर हो जाएंगे. एंड वुड अटेन सच अ प्रेस, और ऐसी तारीफ़ हासिल करेंगे. ही हैड रिटन दैम इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल नोट्स इन हिज डायरी, उसने अपनी डायरी में ज़ाती नोट्स की सूरत में ये लिखे हुए थे. बट वैन बेकन ऑब्जर्व द फेम ऑफ हिज एसेज, जब उसने अपने मज़ामीन की शोहरत को मुशाहिदा किया ऑन पब्लिकेशंस, जब वो उसने शाया किए, ही थॉट टू एम्बेलिश हिज लेटर एसेज, बाद वाले मज़ामीन को उसने एम्बेलिश सजाने की कोशिश की. हाउएवर ऑल ऑफ हिज एसेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एसे, एक मजमून की सारी ज़रूरियात उसके मज़ामीन पूरी करते हैं. बेकन वेरी ट्रूली प्रोनाउंस दैम, बेकन बहुत सच्चे अंदाज में ऐलान करता है अपने मज़ामीन के बारे में एज डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, के बिखरे हुए ख्यालात हैं. फॉर दे आर इन अ मैनर ऑफ रैंडम थाट, क्योंकि वो बेतरतीब ख्यालात के अंदाज में हैं. स्कैटर्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जो एक कागज़ के टुकड़े पर बिखरे हुए हैं. स्टिल ही बाउंड्स द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स, पढ़ने वालों की तवज्जो को वो बाउंड कर देता है, पाबंद कर देता है थ्रू हिज डायनामिक राइटिंग, अपनी ताकतवर तहरीरों के ज़रिए. आल्दो ही एक्सप्रेसेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिज़ाबेथन प्रोज स्टाइल, अगरचे के वो इजहार करता है अब चंद खसूसियात का एलिज़ाबेथन दौर की प्रोज के राइटर्स का. येट हिज मैनर इज़ स्टिल मच डिफरेंट फ्राम दोज राइटर्स, लेकिन उन मुसन्निफ़ीन से उसका अंदाज़ काफ़ी मुख्तलिफ है. इनफैक्ट बेकन हैज़ बोरोड द स्टाइल ऑफ मॉन्टेग्नो, मॉन्टेग्नो क्या से उधार लिया है उसने, बोरो, अब फ्रेंच प्रोज राइटर से, बट मॉडिफाइड इट टू सूट हिज पर्पस, और अपने मकसद को सेट करने के लिए उसने इसको इस्तेमाल किया है. मॉन्टेग्नो हैज़ रिटन पर्सनल एसेज, उसने ज़ाती मज़ामीन लिखे हैं. वेयर एज बेकन हैज़ रिटन इन एन इम्पर्सनल मैनर्स, बेकन ने गैर शख्सी अंदाज में अपने मज़ामीन लिखे हैं. ही शोज़ एन एक्सट्रीम कंडेंसेशन, गाढ़ापन ऑफ थाट, अपने मज़ामीन में बेकन ने इंतहाई अब एक ख़्याल को गाढ़े अंदाज में, इंतहा के गाढ़े अंदाज में पेश किया है. ये सच ए स्मॉल सेंटेंस, इतने छोटे जुमलों में, लाइक दिस, जैसे कि एक मिसाल है. फॉर आ लाइज फेसिस गॉड, झूठा अल्लाह का सामना कर लेता है, अल्लाह जो हर चीज़ देख रहा है. बट श्रिंक्स फ्रॉम मैन, लेकिन आदमी से इंसान डर महसूस करता है, ना कि अल्लाह से झूठ बोलते हुए. बट ही नेवर लूजेज फोर्स इन हिज स्टेटमेंट्स, अपने बयानात में वो अपनी ताकत को कम नहीं होने देता. द ब्रीफनेस ऑफ हिज सेंटेंसेस इम्प्रेसेस अ रीडर लॉट, मुख्तसरपन जो उसके जुमलों का है मुतासर करता है पढ़ने वालों को. ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू समराइज अ लेंथ स्टेटमेंट, बेकन जानता है कि कैसे खुलासा करना है एक लंबे बयान का, इन जस्ट अ स्मॉल लाइन, छोटे से जुमले में. एंड मोस्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट्स कैन बी एक्सपेंडेड टू सेवरल पेजेस, और उसकी कई बयान उसके ऐसे हैं जो एक्सपेंडेड फैलाए जा सकते हैं कई सफ़ात के ऊपर. ही यूजली स्टार्ट्स हिज ऐसे विद अ स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट, चोट लगाने वाले बयान से वो अपना मजमून शुरू करता है आमतौर पर. विच इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न प्रोज, जो कि दौर जदीद के नसर की खसूसियत है. दीज स्टेटमेंट्स कम डाउन लाइक द स्ट्रोक्स ऑफ हैमर, हथौड़े की चोटों की तरह ये उसके बयान आते हैं, चोट लगाने वाले ऑन द माइंड्स ऑफ द रीडर, पढ़ने वाले के दिमाग पर. बट लाइक दिस, लेकिन इसी तरह ही हैज़
stated his essay of great places, بلند مقام والے اپنے ایک مضمون میں, thus men in great places are thrice servants. لوگ, مرد حضرات, انسان جو بڑے رتبوں پر ہوتے ہیں وہ 3 طرح غلامی کا شکار ہوتے ہیں. his essay of travel starts in this way, اس کا سفر کا جو مضمون ہے وہ اس طرح شروع ہوتا ہے. travel in the younger sort is a part of education. ابتدائی عمر میں سفر کرنا تعلیم کے لیے ہوتا ہے. in the elder, جب آپ جوان ہو جاتے ہیں, a part of experience, تو وہ آپ کے لیے ایک تجربہ. because of this aphoristic style, اس کے اس نفیس انداز کی وجہ سے most of his sayings are considered as a proverbs and quotations. تو اس کی زیادہ تر کئی ہوئی باتیں جو ہیں وہ سمجھی جاتی ہیں مقولے اور محاورے. he gives us philosophical insight into human nature. وہ انسانی فطرت میں ہمیں ایک فلسفیانہ بصیرت دکھاتا ہے. whatever he says is truth. وہ جو کہتا ہے سچ ہے about man, انسان کے بارے میں. his terse style, اور اس کا مختصر و جامع انداز makes those truths certainly remarkable, بنا دیتا ہے ان تمام سچائیوں کو یقیناً قابل تعریف. for example, a man that studies revenge keeps his own wounds green. ایک آدمی جو بدلہ لینے کا مطالعہ کرتا ہے, سوچتا ہے اس کے بارے میں, وہ ہمیشہ اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے. for there is no such flatters as the man self. اس سے بڑھ کے اور کوئی چاپلوسی کرنے والا نہیں ہے جتنا کہ انسان کا اپنا سیلف, اس کا اندر. it is a strange desire to seek power and to lose liberty. آزادی کھو کر طاقت حاصل کرنا یہ ایک عجیب خواہش ہے. بیکن ایسز آر ان فیکٹ اے treasure house of practical wisdom. عملی دانائی کے خزانے کا گھر ہے اس کے مضامین. he shows dimensions to attain success. وہ دکھاتا ہے مختلف سمتیں حاصل کرنے کے لیے کامیابی in this world, اس دنیا میں. to strengthen his argument, اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے he also used the method of antithesis. مرکب جملوں کا طریقہ بھی وہ استعمال کرتا ہے. he simply balances his statements by giving وہ توازن کرتا ہے اپنے بیان کو دے کر پازیٹیو اینڈ نیگیٹو, منفی اور مثبت پہلو, اور گڈ اور بیڈ, اچھا اور برا, اینڈ سم ٹائم, اور بعض اوقات ویریس ڈائریکشنز آف اے سبجیکٹ, ایک موضوع کی وہ مختلف سمتیں بھی بعض کا دیتا ہے. he has a habit of weighing the important aspect of his topic. اپنے موضوع کے اہم پہلوؤں پر کا وہ وزن کرتا ہے. with which he deals, جس کے ساتھ وہ برتاؤ کرتا ہے. when he gives a statement, جب وہ ایک بیان دیتا ہے, he immediately counter balances it. وہ اس کا فوراً توازن بھی کر دیتا ہے. sometime he gives a definite conclusion. بعض اوقات اپنے مضامین میں وہ بالکل آخری نتیجہ بھی دے دیتا ہے. but usually he leaves the results to the reader. لیکن عام طور پر وہ پڑھنے والوں پر نتیجہ چھوڑ دیتا ہے. this is also a modern aspect of his writing. یہ بھی دور جدید کا اس کا ایک پہلو ہے. same example of his antithetical and multi-dimensional sentences are given below. کچھ مثالیں ایسی اس کے مرکب جملوں کی اینڈ ملٹی ڈائمینشنل اور کئی سمتیں رکھنے والے جملوں کی آر گیون بلو نیچے دی جا رہی ہیں. پہلی دونوں سٹیٹمنٹس لانگ اینڈ لینتھی کو ہم ڈراپ کریں گے, اور اس سے جو نیکسٹ والی ہمارے پاس دو لاسٹ 2 اس کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. بیکن سیز چلڈرن سویٹنس لیبر. بچے محنت مزدوری کو میٹھا کر دیتے ہیں. بٹ دے میک مس فارچونس مور بیٹر. لیکن انسان کی بدقسمتی کو وہ زیادہ تلخ کر دیتے ہیں. وائفز آر ینگ مین مسز. بیویاں جوانی میں بیگمات ہوتی ہیں. کمپینین فار مڈل ایج, اور ساتھی ہوتی ہیں جب وہ انسان درمیانی عمر میں پہنچتا ہے. اینڈ اولڈ مینس نرسز. اب جب آدمی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے نرسز بن جاتی ہیں. بیکن سبجیکٹ از مین. اس کا موضوع اپنے تمام مضامین میں آدمی ہے. بٹ اسٹل وی کین کنٹراڈکٹ سم آف ہز اسٹیٹمنٹس. لیکن پھر بھی ہم تضاد کر سکتے ہیں اس کے کچھ بیانات سے. دا ریٹوریکل کوالٹی آف بیکن آلسو پرووز دا اسٹرینتھ آف ہز اسٹائل. ولولہ انگیزی کی جو خوبی ہے اس کے بیکن کے انداز میں, وہ ثابت کرتی ہے اس کے انداز کو طاقتور. اف وی آر ناٹ کنونسڈ بائی ہز سینگس. اگر ہم اس کے کہے سے اتفاق نہیں کرتے, دے کی ناٹ بی لیفٹ ان امپریسڈ. لیکن اس سے متاثر ہوئے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے. سچ ایز ان ہز ایسے آف ٹروتھ بیکن اسٹیٹس. جیسے کہ اپنے مضمون سچائی میں بیکن کہتا ہے, مکسچر آف اے لائی ڈز ایور ایڈ پلیئر. خوشی بڑھ جاتی ہے اگر ہم سچ میں تھوڑا سا جھوٹ ملا دیتے ہیں. A lover of truth will certainly be disturbed by this statement. اس بیان سے سچ سے پیار کرنے والا ظاہر ہے پریشان تو ہوتا ہوگا. but he still cannot neglect the very truth in this statement. لیکن بیکن کی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر میں جو سچ ہے اس سے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. similarly this sentence also attracts our attention. ہماری توجہ کو یہ جملہ کھینچتا ہے. he that had wife and children hath given hostages to fortune. جس کے بیوی اور بچے ہیں
اس کی قسمت نے اس کو یرغمال بنا لیا ہے. بیکن آلسو یوزز امیجری اینڈ فیگوریٹو لینگویج ان ہز ایسے. بیکن تصویروں کی لفظوں کی تصویر امیجری اینڈ فیگوریٹو لینگویج اور تشبیہاتی جو زبان ہے اپنے ایسے میں استعمال کرتا ہے, وچ از اے رینائسنس ٹریٹ, جو رینیسنس دور کی ایک خصوصیت ہے. ان ہز لیٹر ایسیز, اپنے بعد والے مضامین میں, دا یوز آف امیجری از ایون اسٹرانگر, لفظوں کی تصویر اس نے زیادہ مضبوط پیش کی ہے. ہی از کوائٹ این ایکسپرٹ ان دا یوز آف سیملیز اینڈ میٹافیر, تشبیہات اور استعارے میں بھی وہ کافی ماہر ہے. ہی ہیز انٹروڈیوسڈ اے واسٹ اینڈ سرپرائزنگ رینج آف آبجیکٹس, اس نے متعارف کرائی ہے وسیع اور حیران کر دینے والا احاطہ مختلف عناصر کا, فرام نیچر, فطرت سے, اینڈ ڈیلی لائف, اور زندگی, روزانہ کی زندگی سے, ایز اے سورس آف ہز انالوجیز, جیسے کہ شاعری, فرام میتھولوجی, دینیات سے, بائبل سے, ایسٹرونومی, ستارہ شناسی سے, فلسفی سے, اینڈ فرام نیچرل آبزرویشنز ٹو ڈومیسٹک آبجیکٹس, قدرتی مناظر کے مشاہدوں سے بھی اور گھریلو عناصر سے بھی. ہی یوزز ایوری تھنگ ٹو سپلائی دا میننگ ٹو ہز بلیف ٹو دا مائنڈس آف ہز ریڈرز, وہ مہیا کرتا ہے معنی اپنے اس عقیدے کو تاکہ پڑھنے والے کے دماغوں تک پہنچے. فالوئنگ آر سم ایگزامپل آف ہز ہیلدی امیجری, مندرجہ ذیل کچھ ایسی مثالیں ہیں جس میں اس نے لفظوں کی تصویریں بہت اچھی کھینچی ہیں. سیکنڈ ایگزامپل ہم لیں گے اور تھرڈ بھی. سیکنڈ کوٹیشن ہے, سسپیشنس امنگ دا تھاٹس آر لائک دا بیٹس امنگ دا برڈس. ایبسولوٹلی کریکٹ. شک و شبہات کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ دماغ میں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پرندے چمگادڑوں کے درمیان. those that want friends to open themselves, جو لوگ اپنے دوستوں کے سامنے اپنے دل کا راز کھولتے ہیں, unto are cannibals of their own hearts, وہ اپنے ہی دلوں کے دشمن ہیں. بیکن ایسے also show his love for learning, علم حاصل کرنے سے بھی اس کا پیار ظاہر ہوتا ہے اس کے مضامین میں, and wisdom اور دانائی سے, for he uses the sayings and quotations, کیونکہ وہ استعمال کرتا ہے کہی ہوئی باتیں اور محاورے ان لیجنڈس کے, عظیم شخصیات کے, and heroes کے جو کہ ماضی میں تھے. one can easily find a vast range of quotes, محاوروں کی بہت زیادہ احاطہ کیا ہے اس نے جو عظیم فلاسفرز کے محاورے تھے, لائک ایرسٹوٹل اینڈ پلیٹو, کنگز لائک کیسرس, بادشاہ جیسے کیسر, اینڈ ادر ویل نون فیگرز آف دا گولڈن ٹائمز, اور سنہری دور کی کچھ مشہور شخصیات, ٹو اسٹرینتھن ہز آرگومنٹس, اپنی دلیلوں کو مضبوط کرنے کے لیے, اینڈ میک ہز اسٹائل مور اسکالرلی, اور اپنے انداز کو زیادہ مفکرانہ بنانے کے لیے. دو بیکن ایسیز آر انریچڈ ود نالج, علم سے بھرے ہوئے ہیں اس کے مضامین, اینڈ وزڈم, اینڈ دیر از ناٹ ایون دا سلائٹسٹ ٹچ آف ہیومر, مزاح کا ایک ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ہے ان دیم, ان میں. اسٹل ون گیٹس amused on reading them, پڑھنے والا ایک دم سے اس سے خوش ہوتا ہے. از وٹی, اس کے عقلمندانہ, کنڈینس, منجمن, جمع ہوا, گاڑا, اینڈ پیتھی اسٹائل, اور باریک انداز, ہیز میڈ دیم سو مچ انٹرسٹنگ, اس کے مضامین کو بہت دلچسپ بنا دیا ہے. وین ہی سیز, جب وہ کہتا ہے, دا ویز ٹو انرچ آر مینی, امیر ہونے کے بہت سے راستے ہیں, اینڈ موسٹ آف دیم آر فاؤل, لیکن زیادہ تر راستے امیر ہونے کے گندے اور نیگیٹو ہیں. منی از لائک اے مک, دولت گندگی کے ڈھیر کی طرح ہے. ناٹ گڈ ایکسیپٹ, یہ تب تک اچھی نہیں, اٹ بی سپریڈ, جب تک اس کو پھیلایا نہ جائے دولت کو. ون کین فائنڈ اے فلیور آف ٹروتھ اینڈ ڈیپ انسائٹ, ایک پڑھنے والا پا سکتا ہے سچ کا ذائقہ اور گہری بصیرت, ان دی اسمال اینڈ سمپل سینٹینسز, ان چھوٹے اور مختصر سادہ سے جملوں میں. دا فلیکسیبلٹی آف بیکن اسٹائل ایڈجسٹ اٹ سیلف, جو لچک ہے بیکن کے انداز میں خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتی ہے, فرام کنکریٹ آبجیکٹس, ان ٹھوس عناصر کے ساتھ, لائک بلڈنگز اینڈ گارڈنس, جیسے کہ عمارتیں اور باغات, ٹو ایبسٹریکٹ آئیڈیاز, اور خیالی خیالات کے ساتھ بھی, لائک ٹروتھ اینڈ ڈیتھ. ہی ہیز ڈسکس آلموسٹ آل اینگلز آف لائف, زندگی کے ہر پہلو پہ بات کی ہے, ود ریمارکیبل بریوٹی, قابل تعریف چستی کے ساتھ. دو دا بریفنس آف اسٹائل سم ٹائم گیٹس کنفیوزنگ, حالانکہ مختصر پن اس کے انداز کا کبھی کبھار ہمیں پریشانی پیدا کرتا ہے, بٹ اسٹل بیکن ایسیز, لیکن ابھی بھی بیکن کے ایسیز جو ہیں, کم ہوم ٹو مینس بزنس اینڈ باسم, انسانوں کی دنیاوی ترقی حاصل کرنے کے لیے جو ان کو بزنس چاہیے یعنی کام چاہیے, اور ان کے سینوں تک سچائی کو پہنچا دیتا ہے جو دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. بیکاز آف دیئر انہینسمنٹ ان پریکٹیکل وزڈم, کیونکہ وہ عملی دانائی سے انریچمنٹ بھرے ہوئے ہیں. ان شارٹ, بیکنس ایسز کلیئرلی پورٹرے ہز لو فار نالج اینڈ وزڈم. قصہ مختصر یہ ہے کہ بیکن کے جو مضامین ہیں وہ صاف طور پر عکاسی کرتے ہیں محبت بیکن کی علم کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, از وائڈ رینج آف ایکسپیرینس, اس کا وسیع تجربہ, اینڈ دا انفلوئنس آف رینائسنس آن ہم, اور رینیسنس دور کا بیکن کے اوپر جو اثر تھا اس کو. فار اٹ از پاسبل اونلی فار سچ اے لرنڈ اینڈ اے ویل ایکسپیرینسڈ مین, یہ ممکن تھا صرف ایسے ہی پڑھے لکھے اور تجربہ کار آدمی کے لیے, ایز بیکن, جیسے کہ بیکن تھا, ٹو سے سو مچ, کہ وہ بہت کچھ
دیتا ہے with great depth, بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ in some few words, صرف مختصر اور چند الفاظ کے اندر. Thank you very much. I hope you understand what we are discussing. Bacon essays and the most important question of Bacon essays, Bacon's prose styles. Thank you very much. See you next time in the next video. Bye bye.